کئی دفعہ آپ کا ہوشیار دکھنا آپ کی اصل ذہانت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر اعلیٰ سماجی شعبوں جیسے مارکیٹنگ اور سیلز میں کام کرنے والوں کے لیے سچ ہے، جہاں کامیابی دوسروں کے ساتھ منسلک ہونے اور ان سے بات چیت کرنے پر مبنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے پاس کوئی اہم میٹنگ یا انٹرویو سامنے آ رہا ہے یا دوسروں کو محض متاثر کرنا چاہتے ہیں اور انہیں یہ یقین اور تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کی سوچ سے زیادہ ہوشیار اور عقل مند ہیں، تو ہماری لسٹ میں درج ذیل اشارے یقیناً آپ کی مدد کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 10 طریقے جن سے آپ اپنی ذہانت سے زیادہ عقل مند نظر آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ٹھیک سے بولیں۔ جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو اپنے لہجے اور الفاظوں کی ادائیگی ٹھیک سے کریں۔ مثبت اور اچھے الفاظوں کا استعمال کریں، ٹیڑھی میڑھی باتوں سے گریز کر کے اپنے ٹاپک، مقصد اور سیدھی بات کیا کریں۔ یاد رکھیں، اپنی باڈی لینگویج سیدھی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ضرور رکھیں۔ نمبر 2، صبر سے سنیں۔ آپ بولنے یا عمل کرنے سے پہلے انتظار، سننے اور سوچنے کی مشق کیا کریں۔ اس طرح کے کنٹرول سے آپ کے جذباتی عقل کو فروغ ملے گا، اور جب آپ کسی کو خاموشی اور صبر سے سنتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ زیادہ ذہین نظر آتے ہیں۔ نمبر 3، آنکھوں میں دیکھ کر بات کریں۔ یہ تو آپ پہلے ہی جان چکے ہوں گے کہ جب کسی سے مخاطب ہوں تو نظریں ملا کر بات کرنی چاہیے۔ یہ اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے اور اس سے آپ زیادہ ذہین بھی دکھتے ہیں، مگر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ حد سے زیادہ بھی نہ ہو، ورنہ لوگ آپ کو عجیب انسان سمجھیں گے۔ نمبر 4، اچھے دکھنا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وسیع تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لباس کا انتخاب لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اچھی طرح سے لباس پہننے سے آپ کو زیادہ ذہین سمجھا جاتا ہے، جبکہ آپ کی جلد کی نمائش آپ کو کم ذہین ظاہر کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے ذہین ہونے کے بجائے لوگوں کی توجہ آپ کے جسم کی طرف راغب ہوتی ہے۔ نمبر 5، ایک حقیقی مسکراہٹ رکھیں۔ حقیقی طور پر مسکرانے والے لوگوں کو جعلی مسکراہٹ چہرے پر رکھنے والوں سے زیادہ ذہین اور زیادہ پرکشش سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حقیقی مسکراہٹیں آپ کا سیدھا اور سچا انسان ہونے کا تاثر دیتی ہیں، جس سے عام طور پر لوگ آپ کی ذہانت کا فیصلہ کرتے وقت ایک اہم عنصر سمجھتے ہیں۔ نمبر 6، پڑھنا جاری رکھیں۔ ہمیشہ اپنے ساتھ کتابیں رکھیں اور زیادہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ دوران سفر یا روزمرہ ٹریولنگ کرتے وقت کتاب ہاتھ میں رکھیں۔ ایسا کرنے سے دوسروں کی نظر میں مثبت اور اچھا تاثر پیدا ہوگا، اور لوگ آپ کو ایک ایجوکیٹڈ اور پڑھنے لکھنے والے شخص سے وابستہ کریں گے، جس سے آپ کے زیادہ ذہین ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ نمبر 7، زبان پر اختیار۔ وسیع الفاظوں کا ذخیرہ ہونا اور آپ کا کسی بھی زبان پر اچھا اختیار ہونے کا کوئی مقابلہ نہیں، لہٰذا ہر دن نئے الفاظ سیکھنے کی کوشش کریں اور ان کو اپنی بات چیت کے دوران استعمال بھی کریں۔ زبان پر اچھا کنٹرول لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 8، اپنے آپ پر یقین کرنا۔ ریسرچ اور تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ خود پر بھروسہ اور خود اعتمادی آپ کی ذہانت کا ثبوت ظاہر کرتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں تو یہ دوسروں کو اچھی طرح نظر آتا ہے۔ اپنے آپ پر اعتماد کرنا علمی کاموں پر آپ کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔ دوسری طرف خود پر شک یا اپنی قابلیت پر بھروسہ نہ کرنا آپ کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ نمبر 9، موجودہ واقعات پر نظر رکھیں۔ ہر روز خبریں پڑھیں تاکہ آپ جان لیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی موجودہ سیاسی پیش رفت یا تازہ ترین قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے حالیہ واقعات کا حوالہ دے کر باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو ان سے بات کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی، اور آپ کے پاس بھی ان ٹاپکس کے بارے میں کچھ کہنے کو ہوگا۔ نمبر 10، جانیے کب خاموش رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ بات کرتے ہیں اکثر یہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ وہ واقعی کتنے بیوقوف ہیں، لہٰذا اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کے منہ سے کیا نکلا ہے، اور لوگوں کے چہروں کو ان کے تاثرات کا اندازہ کرنے کے لیے دیکھیں۔ جب آپ کو لگے کہ لوگ بے چین محسوس کر رہے ہیں تو بات تھوڑی مختصر کریں، اور بات چیت کو دلچسپ رکھنے کے لیے ان سے سوال پوچھیں اور دوسروں کو بولنے کا موقع دیں۔ یہ تھے کچھ طریقے جن کا ہم نے ذکر کیا۔ کیا آپ اس لسٹ میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں، تاکہ ہم آپ کے لیے اسی قسم کی مزید ویڈیوز بناتے رہیں۔